بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ منحوس عورت کے اندر یہ 3 نشانیاں ضرور ہوتی ہیں۔ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، انسانی معاشرہ مرد اور عورت کے وجود سے تشکیل پاتا ہے۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی اور فلاح صرف مرد حضرات پر ہی منحصر نہیں ہوتی، بلکہ عورت بھی بحیثیت ایک فرد نہایت اہم کردار سر انجام دیتی ہے۔ یوں تو آج دنیا کی کوئی قوم اور کوئی مذہب بھی عورتوں کے مقام و حیثیت اور ان کے سماجی کردار کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتی، تاہم اسلام نے جس طرح سے عورت کے مقام و مرتبہ کو انسانی معاشرے میں بلند کیا ہے اور عورت کے ہمہ جہت کردار کو مذہبی، اخلاقی اور معاشرتی سماجی ہر اعتبار سے اہمیت سے ہمکنار کیا ہے، اس کی کوئی بھی مثال کسی معاشرے میں دکھائی نہیں دیتی۔ اب یہ بات بھی اٹل حقیقت ہے کہ اسلام سے پہلے عورت نہایت ہی مظلوم اور معاشرتی سماجی اعتبار سے ایک ایسی زندگی گزارنے پر مجبور تھی جس میں عورت کو کوئی عزت اور اس کا کوئی احترام نہ تھا۔ عورت کے وجود کو قابل ذلت سمجھا جاتا تھا اور اسے تمام برائیوں کا سرچشمہ جانا جاتا تھا۔ محترم ناظرین، اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے عورت کا تو پہلا روپ ہی اس دنیا میں رحمت ہے۔ بیٹی بن کر پورے خاندان کے دلوں پر راج کرتی ہے، بہن بن کر بائی کی سچی اور مخلص دوست اور ماں کا بازو بن جاتی ہے، اور جب بیوی بنتی ہے تو ہمیشہ ساتھ نبھانے والی اور ہر دکھ سکھ کا ساتھی بن جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رتبہ اس قدر بلند کر دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ مرد کی مردانگی سب سے عظیم اور بلند تر سطح یہ ہے کہ کسی مرد کی وجہ سے کبھی بھی کسی عورت کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں۔ محترم ناظرین، جان لیجئے کہ کسی بھی معاشرے میں عورت کا فطری مقام اس کا گھر ہے، جہاں وہ اپنی چھوٹی سی ریاست کی ملکہ ہے۔ اسلام نے عورت کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کر دیا ہے جو کسی دوسرے مذہب نے عورت کو عطا نہیں کیا۔ اسلام نے مرد کو عورت کا محافظ قرار دیا ہے، اور یہ ہمارا مذہب اسلام ہی ہے جس نے خاندانی رشتوں کی پہچان کروائی ہے۔ اس ویڈیو میں عورت کی کچھ ایسی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ جن سے عورت کا کردار مزید مزین ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عورت کی 3 ایسی غلطیوں کے بارے میں بھی بتایا جائے گا جن کے سبب عورت کو منحوس قرار دیا گیا ہے، اور یہ 3 کام یا 3 غلطیاں جو بھی عورت کرتی ہے تو وہ منحوس عورت کہلاتی ہے۔ اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، تمام خواتین کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی عورتوں کی نیک خوبیوں کی بات ہوگی تو شوہر کی فرما برداری سرِ فہرست ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں اور خاوند کی غیر موجودگی میں اپنے مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین عورت کون سی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت کہ جب اس کا خاوند اس کی طرف دیکھے تو یہ اسے خوش کر دے، اور جب شوہر اسے کوئی حکم دے تو یہ اس کی اطاعت کرے، اور اپنے جان و مال میں اپنے شوہر کا ناپسندیدہ کام بالکل نہ کرے اور اس کی مخالفت نہ کرے۔ عورت کی محبت اور اس کی اطاعت میں سب سے زیادہ حقدار اس کا شوہر ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز عبادت کی نہایت اعلیٰ قسم ہے اور سجدہ اس کی چوٹی ہے، لیکن اسلام نے شوہر کا مقام و مرتبہ واضح کرنے کے لیے اتنی اونچی مثال بیان کی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو اپنے شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا پورا حق ادا نہ کرے، حتیٰ کہ اگر اس کا شوہر اسے بلائے اور وہ سواری پر ہو تب بھی اپنے آپ کو نہ روکے۔ محترم ناظرین، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس شوہر کو اپنی بیوی سے تکلیف پہنچتی ہے، جنت کی حوریں اسے بد دعا دیتی ہیں۔ نیک عورت کی ایک خوبی ستر و حجاب کی مکمل پابندی کرنا بھی ہے۔ مسلمان عورت کے لیے پردہ کرنا اسلام کی خصوصیات اور اس کے محاسن میں سے ایک ہے۔ پردے میں مسلمان عورت کی عزت و ناموس کی حفاظت ہے۔
پردہ ایک رحمت ہے۔ اسلام نے عورت کو انتہائی بیش قیمتی متاع قرار دیا ہے، اس لیے اس کی حفاظت کا خصوصی انتظام بھی کیا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں پردے کا کوئی رواج نہیں تھا، اور یہ صرف اور صرف ایک اسلامی حکم ہے، یعنی اسلام نے پردے کا حکم نافذ کیا ہے۔ خواتین یہ بات بھی جان لیں کہ ان کے لیے اپنے شوہر کی اطاعت کتنی اہم ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی تاکید اس طرح سے آئی ہے کہ جو کام بھی کرو اس میں اپنے شوہر کی اجازت حاصل کرو۔ اس سلسلے میں چند احادیث یہاں پیش کی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ بھی نہ رکھے۔ اس کے علاوہ بھی چند نیک خوبیوں کا ذکر کریں گے، لیکن پہلے آپ کو حضرت علی کے فرمان کے مطابق بتاتے ہیں کہ بدبخت اور منحوس عورت کی 3 نشانیاں کون کون سی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا علی، وہ کون سی عورت ہے جو گھر کے لیے منحوس ہوتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو منحوس پیدا نہیں فرمایا، مگر افسوس کہ یہ انسان کے اعمال ہی ہوتے ہیں جو انسان کو زندگی کی پریشانیوں میں دھکیل دیتے ہیں۔ تو یہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا کہ یا علی، وہ کون سے کام ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، گھر کے لیے وہ عورت پریشانی کا سبب بنتی ہے جس کی رگ رگ میں یہ 3 عیب پائے جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ اپنے گھر والوں کی غیبت کرتی ہو اور ادھر کی بات ادھر پہنچاتی ہو، جبکہ دوسرا یہ کہے کہ وہ بار بار جھوٹ بولتی ہو۔ تیسرا عیب جو کسی عورت کو منحوس بنا دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو عورت اپنے شوہر کے بلانے پر اس کے پاس نہ جاتی ہو تو فرشتے آسمان پر ایسی عورت پر لعنت و ملامت کرتے ہیں، اور ایسی عورت گھر کے امن و چین اور سکون کے لیے منحوس ثابت ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، جان لیجئے کہ وہ 3 عادتیں ہیں کہ جو کسی بھی عورت میں ہوں گی تو وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی برباد کر دیتی ہے اور اس گھر کی خوشحالی اور سکون کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ یہ 3 کام یعنی غیبت کرنا، شوہر کی بات نہ ماننا اور جھوٹ بولنا، یہ 3 کام کسی بھی عورت کو ہرگز نہیں کرنے چاہیے، جبکہ ان 3 کاموں میں سے 2 کام تو ایسے ہیں کہ جو عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی نہیں کرنی چاہیے، یعنی غیبت کرنا اور جھوٹ بولنا، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عورت کے لیے یہ بھی حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بھی کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ کسی مرد کو اجازت نہ دے کہ وہ اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں گھر کے اندر داخل ہو، اور اسی طرح سے ایک مسلمان مرد کو بھی چاہیے کہ کسی اجنبی اور غیر محرم عورت کے پاس اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں نہ جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ بغیر محرم کے تنہائی میں نہ ہو۔ اسی طرح عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر محرم سے بات نہ کرے۔ اس سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ازواج مطہرات، تم دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تمہیں خوف ہے پس تم اپنی آواز میں لچک پیدا نہ کرو کہ جس سے مریض دل انسان اپنے دل میں لالچ پیدا کر بیٹھے، اور تم بھلی اور درست بات کرو۔ معلوم ہوا کہ عورت کی آواز میں بھی پردہ ہے اور وہ ان شرائط کے ساتھ اجنبی مرد سے بات کر سکتی ہے۔ نمبر 1، آواز میں لچک، شرینی اور مٹھاس نہ ہو۔ نمبر 2، صرف بقدر ضرورت بات کریں۔ نمبر 3، پردے کی اوٹ سے بات کریں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزگی ہے۔ اس آیت میں اگرچہ ازواج مطہرات سے خطاب کیا گیا ہے، مگر یہ حکم امت کی ساری خواتین کے لیے ہے۔ جب امت کی ماؤں سے پردے کی اوٹ میں کوئی ضروری چیز مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، وہاں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، تو باقی خواتین جنہیں یہ مقام و شرف حاصل ہی نہیں، ان پر پردہ کرنا اور بھی زیادہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اکیلی عورت کا بازار جانا بھی درست نہیں، کیونکہ بعض اوقات دکان میں سیلز مین کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا، پھر اسے ناجائز خلوت حاصل ہو جاتی ہے۔
نیک عورت کی ایک خوبی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے۔ عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ کسی اجنبی مرد سے مصافحہ نہ کرے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کسی کے سر کو لوہے کے کیل سے کوچو کے لگانا اس بات سے بہتر ہے کہ وہ کسی اجنبی عورت کو چھوئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ ایک عورت سے میرا کچھ کہنا 100 عورتوں سے کہنے کے مترادف ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کے درست طریقے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں محترم ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھ دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔